میں رکھے، امن سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو نصیب فرماوے۔ تو بیٹا آج ہم آتے ہیں، ہمارے حمد جو تھی نظم وہ مکمل ہوگی، آج ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ اور ہماری یہ جو نظم ہے نعت، اس کے جو شاعر ہے ان کا نام ہے احسان دانش۔ اور احسان دانش کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ احسان دانش جو تھے 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو مزدور شاعر بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں جب والد کا سایہ سر سے چلا گیا تو انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کا شوق اور لگن تھا، اس لیے محنت مزدوری کر کے بھی، اینٹیں اٹھا کر بھی، معماری کا کام کر کے بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ ساتھ ان کے کیا کہتے ہیں نظم اور غزل کے اندر بڑی مہارت اور نظم کی وجہ سے ان کو شہرت بھی ملی۔ تو آج پہلے ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر اپنے وائٹ بورڈ پر لکھے گئے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ احسان دانش، احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا۔ احسان دانش کے قلمی نام سے مشہور ہوئے، یعنی لکھنے کی وجہ سے جو ان کا نام مشہور ہوا تو وہ نام احسان دانش تھا۔ اصل ان کا نام احسان الحق تھا اور دانش ان کا تخلص تھا۔ کاندرا ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ بھی تھی، عربی اور فارسی ناگفتہ بھی یعنی اچھی نہیں تھی، بالکل بیچارے غریب تھے۔ عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی، اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری کرنے لاہور آئے تو اینٹیں ڈھوئی، معماری کی چوکیداری کرتے رہے، چپڑاسی اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موضوع طبع تھے، شعر گوئی کا شوق بھی تھا۔ قاضی محمد ذکی کی صحبت ملی تو شعر کہنے لگے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں میں یکساں قدرت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہے۔ ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں۔ ان کی آبیتی جہان دانش پر بہت مقبول ہوئی۔ یہ بیٹا ان کے حالات جو ہم نے پڑھے اس کی ریڈنگ کی۔ اب ہم آتے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند شارٹ کویشچن کی طرف جو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے جیسے روٹین میں لکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، احسان دانش کب اور کہاں پیدا ہوا؟ دوسرا سوال ہے، احسان دانش کا اصل نام اور قلمی نام کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، ان کو مزدور شاعر کیوں کہتے ہیں؟ آگے سوال، ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ان کی وفات کب ہوئی؟ آگے سوال، آخری سوال ہے، ان کی مشہور تصانیف کے نام لکھیں۔ یہ آپ نے 6 شارٹ کویشچن ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ نظم کا نام ہے نعت۔ نعت ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس کے ہم 2 اشعار بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا شعر ہے، دو عالم کا مددگار آ گیا۔ احسان دانش کہتا ہے، دو عالم کا مددگار آ گیا، امین امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔
دو عالم دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت، مددگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار لوگوں کے غم بانٹنے والا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں بیان کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے 3 خوبیاں وہ شاعر بتاتا ہے، اور وہ 3 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ پہلی خوبی ہے مددگار، دوسری خوبی ہے امین، اور تیسری خوبی جو ہے وہ غم گسار ہے۔ 2 عالم کا مددگار، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو 2 عالم کا مددگار آ گیا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ ان کے لیے انسانیت کے لیے ہر جگہ پر مدد کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو سب سے پہلے تو دنیا میں انسانوں کی یہ مدد کی کہ ان کو کفر کی جہالتوں سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر، گہرائیوں سے نکال کر ان کو اسلام جیسا چمکتا ہوا روشن مذہب دیا۔ یہ ان کی مدد کی کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے آئے۔ پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک موقع، جہاں بھی موقع ملا ہے، کافر ہے یا مسلم ہے، ہر ایک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد بھی کی ہے۔ اور پھر دنیا ہی نہیں بلکہ شاعر کہتا ہے کہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی کامیابی جو ملے گی وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ملے گی۔ گویا کہ دنیا میں بھی مددگار ٹھہرا اور آخرت میں بھی مددگار ٹھہرا۔ پھر شاعر کہتا ہے وہ تو امین بھی تھے، امین امانت دار، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے جو لقب دیا گیا جو غیروں نے ہی دیا وہ کیا تھا؟ صادق الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ 40 سال کے بعد میں نے 40 سال گزارے تو تم مجھے کیسا پاتا؟ تو انہوں نے کہا صادق اور امین، یعنی آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب تو امین بھی ہیں، یعنی اللہ کا جو پیغام لائے وہ بھی امانت و دیانت سے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس تھی وہ بھی محفوظ رہتی تھی، خواہ وہ جانی دشمن تھے لیکن ان کی وہ اپنی امانتیں جمع کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے۔ غم گسار بھی تھے، غم گسار کا مطلب لوگوں کے غم بانٹنے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، آپ تو وہ رحمت بن کر آئے ہیں کہ انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کے غم کو بانٹنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے اس کی تشریح کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ دوسرا شعر ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو، غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا۔ تو قرار آنا یعنی دلی سکون مل جانا، قلبی سکون مل جانا، طبیعت میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا۔ تو شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے غریب اس کو تو دنیا کا انتہائی گھٹیا فرد سمجھا جاتا اور اس کی کوئی ملک نہیں ہوتی تھی، اور اس پر ظلم کرنا، اس کو مزید کسی بھی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، اس پر امیر لوگ فخر کرتے تھے۔ اور یتیموں کو جو یتیم ہو جاتا اس کا بھی کوئی وارث نہیں بنتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر غریبوں اور یتیموں ان کا وہ سہارا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا بننے کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ جو غریب تھے ان کو جب ان کو انسانیت کے حقوق مل گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ خوشخبری ہے طوبیٰ للغرباء، یعنی غریب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ دین انہی میں سے اٹھا اور انہی میں دوبارہ جذب ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی زندگی کو دیکھا کہ اس کی زندگی کتنی کامیاب بن سکتی ہے، اور اسلام کے اندر ابتدان میں اور جو لوگ اسلام قبول کیا، جنہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، ان میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی، اور جب جیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے ان کو ایک قلبی سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، جس کی وجہ سے وہ زندگی دنیا میں بہترین گزارنے لگے۔ تو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اس میں ایک یہ مقصد بیان کیا ہے۔
तो आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है और इन सवालों को भी आपने नोटबुक पर लिखना है, और ये जो 2 शेर हैं इनकी तशरीह को भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।